الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دور حاضر کے اندر بہت سے لوگ دین کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سی ایسی باتوں کو، بہت سے ایسے کاموں کو جو کہ دین کا حصہ ہیں، یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ اس دور کے مطابق تھیں، یہ اس دور کے اندر رواج تھا۔ اور ان کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ سرسری سا ہے، گرچہ وہ علماء خود کو کہلواتے ہیں اور اپنے گروہ میں علماء کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے ازار کو، تہبند کو، شلوار کو، پتلون کو ٹخنوں سے نیچے ڈالنا۔ اور جو لوگ اس کے اندر کچھ دینداری کی طرف ان کا تعلق ہے یا خود کو وہ دیندار کہتے ہیں اور وہ یہ ازار لٹکاتے ہیں، شلوار کو لٹکاتے ہیں ٹخنوں سے نیچے، تو ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ تو متکبرین کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اور ہم تو تکبر نہیں کرتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تکبر کہتے کس کو ہے؟ ایک لفظ کی، ایک کام کی، ایک بات کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو جائے تو پھر اور کسی تشریح اور تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق و غمط الناس، کہ تکبر جو ہے وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو نہ ماننا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس کے پاس ہدایت ہے اور اس کے پاس دین حق ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی احادیث یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دو طرح سے یہاں آتی ہیں، ایک مطلقاً ازار کو لٹکانے کے بارے میں، اس کی سزا اور بیان کی گئی ہے، اور ایک تکبر کے ساتھ ازار کو لٹکانے کے بارے میں، اس کی سزا اور بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرت المسلم الی نصف الساق، کہ مسلمان کا جو ازار ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے۔ ولا حرج ولا جناح فیما بینہ وبین الکعبین، اور یہ نصف پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان جو حصہ ہے، اس جگہ جہاں پر بھی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ فما اسفل من ذلک ففی النار، جو اس ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ چیز جہنم کے اندر ہے۔ اب تو یہ اشارہ ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے اندر من جر ازارہ بطرا، جس نے تکبر کے ساتھ اپنا تہبند کھینچا، لم ینظر اللہ الیہ، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تکبر ہو نہ ہو، بلکہ عزرت المسلم الی نصف الساق، مسلمان کا جو ازار ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ نصف پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان وہ رہے، نصف پنڈلی سے اوپر نہ ہو اور ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو فرمایا ففی النار،
تو وہ حصہ جہنم میں، مطلب یہ انسان اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ہو گیا وہ جو ازار کو عمومی طور پہ لیتے ہیں۔ اب جو تکبر کے ساتھ ہے تو آگے ہے کہ من جرا ازارہ بطرا، جس نے اپنا ازار تکبر کے ساتھ کھینچا، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو، لم ينظر اللہ الیہ، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ دوسرا جرم ہے اور اس کے بارے میں دوسری وعید ہے۔ پہلے میں یہ ہے کہ بندہ جہنم میں جائے گا، دوسرے میں یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ اگر وہ اپنے ازار کو کھینچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ اب اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے قیامت کے دن کلام تک نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہ، اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ جس بات کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے اس کو 3 مرتبہ دوہرا دیتے تھے تاکہ تعلیم اچھے طریقے سے وہ حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایسے لوگ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے اور خسارے میں گئے، نقصان اٹھایا انہوں نے، کون ہے آخر وہ؟ تو ان تینوں میں سر فہرست جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ المسبل، اپنے ازار کو لٹکانے والا، اپنے ازار کو لٹکانے والا۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ مسبل ہے۔ ان 2 احادیث کو اگر ہم جمع کریں اور دیگر احادیث ان کے ساتھ ملتی ہیں، جن میں کچھ روایات وہ ہیں جو دیگر صحابہ سے ملتی ہیں، جیسے ہم نے ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی، تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان کے اسی مضمون کی انہوں نے روایت بیان کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے عمومی طور پر جو چیز آتی ہے تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت الکعب من الازار فی النار، جو ازار ہے اپنا ٹخنے سے نیچے تو وہ جہنم کے اندر ہے۔ اب بات وہیں پہ، پاؤں نے تو جہنم میں نہیں جانا، پورا آدمی جائے گا۔ تو اس مضمون کی جو روایات ہیں وہ حضرت انس بن مالک سے بھی ہیں، حضرت سامورہ بن جندب سے بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی ہیں۔ تو رضی اللہ عنہ یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ ایک حد ہے ازار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ حد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر اور نصف پنڈلی کے درمیان، نصف پنڈلی سے نیچے، ٹخنوں سے اوپر اگر ازار موجود ہے تو پھر انسان سنت کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ازار، وہ اس کی شلوار، اس کا تہبند وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر ایسا آدمی گناہگار ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اس کا جو وہ جسم ہے فی النار، وہ حصہ اس کا آگ میں جائے گا۔ اور یہ جو وعید ہے کہ من جر ادارہ بطرا لم ينظر اللہ الیہ، تو یہ تکبر کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ ان کے ساتھ 3 معاملے کریں گے۔ ایک تو یہ کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، نظر رحمت دیکھیں گے نہیں۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ اور چوتھا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ چھوڑ نہیں دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو یہ کوئی خود ساختہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، لہٰذا حق جو آ جائے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی تکبر ہے، اور حق کو جھٹلانا بھی، اس کا انکار بھی تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔